حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی بچہ آتا تھا. ایک یہودی بچہ آتا تھا, روز آتا تھا. یہودی آ کر پیچھے بیٹھ جاتا, سرکار کی باتیں سنتا, چلا جاتا. پھر روز آتا. ایک دن نا اب کوئی بات نہیں کرتا تھا, روایات میں موجود ہے کوئی بات نہیں کی کبھی اس نے سرکار سے. آتا بیٹھتا چلا جاتا. ایک دن گزرا وہ نہیں آیا, ہائے 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 وہ نہیں آیا. دوسرا دن گزرا وہ نہیں آیا. جب تیسرا دن گزرا نا تو سرکار نے پوچھا وہ بچہ نہیں آیا, وہ 3 دن سے نہیں آ رہا. کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہو گیا. ہائے ہائے تھا یہودی. کیا تھا؟ یہودی تھا. اور کوئی ایسا واسطہ بھی نہیں تھا کہ کوئی کام پڑھتا ہو یا کوئی سوال کرتا ہو, یا محفل میں بیٹھا بندہ ایک ہوتا ہے نا اپنے آپ کو پرومیننٹ کر کے بیٹھتا ہے, وہ بات کا جواب دیتا ہے, وہ باتوں میں بات کرتا ہے, وہ بات کو چھیڑتا ہے تو وہ محفل کا حصہ بن جاتا ہے. نہیں, وہ آتا تھا چپ کر کے بیٹھتا تھا اور چلا جاتا تھا. تو بالآخر سرکار نے پوچھا کہاں گیا وہ؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے, وہ تو بیمار ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ آؤ سارے چلتے ہیں اس کا پتہ لینے. ہائے ہائے ہائے, میرے آقا نے کیا فرمایا؟ کسی کو بھیج دیتے, بلال جاؤ پتہ کر کے آؤ اسے کیا ہوا ہے, عثمان جاؤ پتہ کر کے آؤ اسے کیا ہوا ہے, ابو بکر تم جاؤ پتہ کر کے آؤ کیا ہوا ہے, طلحہ تم چلے جاؤ, زبیر تم جاؤ, اسامہ تم جاؤ. ارے کیوں؟ فرمایا وہ ہماری صحبت میں رہتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اسے تنہا چھوڑ دیں؟ ہائے ہائے, وہ ہماری صحبت میں رہتا ہے تو ہم کیسے اسے تنہا چھوڑ دیں؟ اسی طرح آپ دیکھ لیں کوئی اپنے مرشد کی صحبت میں رہتا ہے, جب آپ ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں نا, جو کامل مرشد ہو, آپ 1 دفعہ جائیں, 2 دفعہ, 3 دفعہ, آپ تیسری دفعہ نہ جائیں نا, اس کو بے قراری ہوتی. مرشد کبھی خواب میں آ جاتا ہے, کبھی ظاہراً پوچھ لیتا ہے. حضور خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس میں مرید آتا تھا, ہر سال بعد آتا, اور ایک نا لاچا نہیں ہوتا, لاچا لنگی, یہ لاچا لے کے آتا, آپ کو تحفہ دیتا. ایک سال وہ نہ آیا, اگلے سال جو آیا نا, اب لاکھوں مرید خواجہ فرید کے, کوئی کمی تھی. آپ نے اسی سے پوچھا سنگیا پچھلے سال کیوں نہ آیا؟ ہائے ہائے ہائے, سنگیا پچھلے سال کیوں نہ آیا؟ آدھائی سونا ہر سال عمدہ سنا, ہر سال آتا تھا, آپ کے لیے لاچا لے کے آتا تھا. پچھلی دفعہ ذرا حالات ایسے تھے کہ لاچے کا اہتمام نہیں کر سکا. ہائے ہائے ہائے, لاچے کا اہتمام نہیں کر سکا. آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے, اب جملے پہ سمجھ, ذرا غور کرنا لوگوں, جملہ سمجھنا اور تڑپ کے سنو. آپ نے وہ لاچا پکڑا, دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو لیرو لیر کر دیا. آپ نے فرمایا اے سنگیا جیڑا یار دی صحبت تو دور کرے انہوں درمیان ہی رہنا. ہائے ہائے ہائے, جیڑا یار دی صحبت تو دور کرے انہوں درمیان ہے, تینوں لاچے نہیں آن دیتا. آپ نے فرمایا سی لاچا ہی وچوں کٹ دینے ہیں تاکہ سنگی دی صحبت سلامت رہے. ہائے ہائے ہائے, تاکہ سنگی دی صحبت سلامت رہے. تو لوگوں جو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کسی کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو صحبت والا صحبت دیتا ہے. صحبت والا, آپ قرآن کے ساتھ تعلق پختہ کریں. جب قرآن پڑھنے بیٹھے نا توجہ کریں, جب پہلا لفظ پڑھے بسم اللہ, اللہ اللہ اللہ, کیا پڑھے؟ سارے بولو کیا؟ صرف بسم اللہ, آگے ابھی نہیں جانا. بسم اللہ, اس پہ بیٹھ کے سوچنا. اب آپ کہیں گے میں تو مفسر نہیں ہوں, میں محقق نہیں ہوں, مجھے عربی نہیں آتی, میں تدبر نہیں کر سکتا, میں اس سے مفاہیم کیسے نکالوں, میں اس سے مطالب کیسے نکالوں؟ کوئی بات نہیں, تم پڑھو, ایک بار پڑھو بسم اللہ. کیا پڑھنا ہے؟ آپ پھر پڑھو بسم اللہ, اور اپنے ذہن میں سوال لاؤ. یہ میں آپ کو آج مشق دے رہا ہوں, اس مشق پہ عمل کرنا, پھر پتہ چل جائے گا. اب فرمائے پھر پڑھو بسم اللہ. اب توجہ, ذہن میں کیا رکھنا ہے کہ باری تعالیٰ اس میں تو مجھے کیا کہنا چاہتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, اس میں تو مجھے کیا کہنا چاہتا ہے, اس میں مجھے کیا جواب ملنا چاہتا ہے؟ تو پھر پڑھے گا بسم اللہ. فرمایا بندے جب تو ایک بار کرے گا نا, تو ایک بار کہے گا, پھر کہے گا, پھر کہے گا, پھر کہے گا, پھر کہے گا, وہ ایڈا چھوٹا نہیں.
हाय हाय हाय, तो एडा छोटा हुजूर दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप फरमाया करते थे बंदे तू ना दरवाजा बजाया कर, की कीता कर। मैं पंजाबी च कहना जुमला ज्यादा मजा भी देगा समझ भी आ गया। आपने फरमाया संगिया कुंडी खड़काई रखिया कर, कदी तो पुछसी केड़ा है